السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے جینون اور آفیشیل یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب اسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ خواتین و حضرات، ویکلی ہاروسکوپ ہے، لیکن میں اس لیے آج کل وہ باتیں نہیں کر رہا انٹرنیشنل۔ میں نے کہا ایک ہی دفعہ ویڈیو بناؤں گا سال کے اینڈ میں، اور اب دسمبر اور جنوری یہ 2 مہینے انشاءاللہ فل آف ویڈیوز ہوں گے۔ کچھ ان یوزول ویڈیوز بھی آپ کو میں اس پہ بنا کے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ حالات تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو پوری دنیا کے چل رہے ہیں، بلکہ مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا، آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ رکے گی نہیں ابھی۔ تو وہ جب جنگ بندی ہوئی تھی نا، تو لوگوں کو بھی یاد ہوتا ہے، سوال پوچھنا شروع کر۔ میں نے کہا بس دیکھ لینا، پھر شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس کا اینڈ جو ہونا ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہونا ہے۔ اور میں نے شروع میں کہا تھا جب شروع ہونے سے پہلے کہ یہاں انٹینٹ کے پرابلم ہے، نیتوں کے پرابلم ہے، اور میں بولوں گا تو مصیبت ہو جائے گی۔ نیتوں میں فطور ہے بہت سے۔ تو خواتین و حضرات، اب چلتے ہیں اپنے اصل ویڈیو کی طرف۔ انشاءاللہ اس ہفتے تو تھوڑی بہت ویڈیو کوئی آئے گی، ورنہ پھر اگلے ہفتے سے انشاءاللہ آپ کو اینول ویڈیوز دینا شروع کروں گا۔ یہ ویکلی ہاروسکوپ ہے۔ ہاں، ایک ریکویسٹ جو بار بار کرتا ہوں، پچھلے ہفتے اتنا فراڈ ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، میں بار بار عرض کرتا ہوں برائے مہربانی اس بات کو آپ لوگوں کو بتایا کریں کہ میرا سوشل میڈیا پہ سوائے اس یوٹیوب چینل کے کوئی میری کنیکٹیوٹی سے میرا تعلق نہیں ہے، خاص طور پہ کوئی بھی فیس بک ہو، کوئی ٹک ٹاک، کوئی لنکڈ ان، میسنجر، کوئی میرا نمبر آپ کو گوگل پہ ملے آپ اس کو فالو نہ کریں۔ جو اپنے منہ سے میں بول رہا ہوں کراچی کے کوڈ کے ساتھ 02135685501، اور دوسرا نمبر ہے 02135685021، اور اس پہ آپ کال کر کے میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7 بجے تک۔ اور جو بیرون ملک سے کال کریں ان سے میں درخواست کروں گا کہ جب آپ ان نمبروں پہ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، وہ ویڈیو پہ میں بھی آپ سے لائیو سلیکٹ کر لوں، آپ کو بھی دیکھ لوں، آپ مجھ کو دیکھ لیں، تاکہ دھوکے کا اندیشہ ختم ہو جائے۔ دوسری چیز، اگر آپ کو کوئی شک ہوتا ہے، جیسے وہ پھانستا ہے نا، وہ جو بیٹھا ہوا ہے فراڈیا جو فیس بک پہ اور دیگر چیزوں پہ کر رہا ہے، تو آپ اس کو بولیں ویڈیو پہ آؤ۔ جب آپ کو کوئی الٹی سیدھی بات کہے، اور نہ ہی میں کوئی توڑ کرتا ہوں، نہ ہی میں وہ کرتا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا الٹا سیدھا بنا کے انہوں نے ڈالا ہوا ہے، پروفائل سب غلط ہے، صرف پیورلی ایسٹرالوجی اور اللہ کے نام سے جو ہیلپ آؤٹ ہو سکتی ہے لوگوں کو۔ تو یہ ضرور خیال رکھیے گا، ورنہ مجھے دماغ میں کوئی خلل نہیں ہے جو میں بار بار کہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس کمپلینیں آتی ہیں، تو برائے مہربانی اس کا خیال رکھیے گا۔ اب چلتے ہیں ہم اپنی اصل ویڈیو کی جانب، جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے 4 دسمبر 2023 سے 10 دسمبر 2023 کے درمیان۔ اور ایک درخواست میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ جب آپ جو سمجھتے ہیں وہ اسٹار تو آپ سنیں، اپنے سے جو پیچھے والا اسٹار ہے اس کو بھی سن لیا کریں، اس میں بھی آپ کو چیزیں کلک ہوں گی۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہمارا برج ہے برج حمل ایریز والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ ہفتہ آپ کا خاصا مصروف رہے گا، اور آپ کے ڈومیسٹک افیئرز میں کافی مصروفیت رہے گی، مگر لگتا مجھے یہ کہ انشاءاللہ تعالی کچھ آپ کے اٹکے ہوئے رکے ہوئے کام اچانک موبلائز ہو سکتے ہیں، اور بزنس کے حوالے سے کوئی آپ کی ڈیل بن سکتی ہے، یا آپ کا کسی کے ساتھ فائنل ڈسکشن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے کوئی جاب کر رہے ہیں، چاہے گورنمنٹ ہو چاہے پرائیویٹ ہو، تو آپ کا کوئی پروموشن، کوئی فائنینشیل انکریمنٹ وغیرہ اس کے ہونے کا بھی امکان ہے۔ ایک ایڈوائز میں آپ کو یہ کروں گا، آپ کسی اور کے میٹر میں انٹرفیئرنس نہ کریے گا، ورنہ خواہ کا آپ پہ کوئی لائبلٹی بن جائے گی۔ کچھ آپ کے پرانے عزیز یا دوست جن سے بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، ان سے آپ کی ملاقات اچانک ہونے کا امکان بن سکتا ہے، اور تھوڑا سا آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا آئسولیٹ ہی رکھیے گا کسی کے بھی معاملے میں، ورنہ خواہ پرابلم ہوں گے۔
ہاں جہاں ضرورت ہے وہ اپنی جگہ ہے. تھوڑا سا آپ کو اپنے بلڈ پریشر کا، ہیڈ ایک کا یعنی سر کے درد کا، اس کا خیال رکھنا ہے. کچھ مذہبی تقاریب میں مذہبی لوگوں سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے آپ کو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ کو اچانک ٹریول کرنا پڑے. ہیلتھ کے معاملے میں تھوڑا سا یہ بھی ٹیک کیئر کریے گا کہ کوئی رسک کی میٹر میں ہاتھ نہ ڈالیے گا. اور کوئی ایسے ہوتا ہے نا جیسے کھالی آدمی نے بغیر دیکھے بھالے، یہ ذرا خیال رکھیے گا ورنہ آپ کو ڈائجیشن کا یا اسٹمک کا پرابلم ہو سکتا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے کچھ دوبارہ ٹوٹے ہوئے، ختم ہوئے ہوئے تعلقات اچانک دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ کوئی گورنمنٹ آفیشیل کی سپورٹ چاہ رہے ہیں یا آپ کا گورنمنٹ کے کسی ادارے میں کوئی کام پھنسا ہوا ہے تو اس میں آپ کو کوئی اللہ کے حکم سے میرے پنجتن پاک کے صدقے پازیٹیو رسپانس مل سکتا ہے. تھوڑا سا اپنی انرجی کو خواہ ڈرین آؤٹ مت کیجیے گا، اس کو کنسٹرکٹیو وے میں یوز کیجیے گا. فائنینشلی بھی چیزیں بہتر رہیں گی. ہاں ذرا رومانٹک معاملات میں تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا. دوسرے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج ثور ٹورس. ٹورس والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا آپ کو ایکسٹرا آرڈینری ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور آپ نے بالکل اپنے آپ کو کہیں پہ بھی نہ ڈپریشن میں جانا ہے، نہ آپ کو کوئی اپنے اندر مایوسی والی کیفیت نہ پیدا ہونے دیجیے گا. وقتی طور پہ ہو سکتی ہے لیکن چیزیں پھر بہتر ہو جائیں گی. اور آپ نے خاص طور پہ اپنی ہیلتھ کا بڑا خیال رکھنا ہے، اور ہیلتھ میں پیٹ سے ریلیٹڈ یہ چیزوں کا خیال رکھیے گا. اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے یہ بھی مائٹ بی پاسبل کہ آپ کوئی ٹریولنگ کرنے کا پلان کر رہے ہوں اور اچانک آپ اپنی ڈیٹس کو چینج کر دیں یا اپنے سفر کو تھوڑا سا پینڈنگ میں ڈال دیں. اور جو آپ اگر مرد ٹورس ہیں یا عورت ٹورس ہیں آپ، تو آپ کے درمیان اگر اپنے پارٹنر کے ساتھ کوئی غلط فہمیوں نے جنم لے لیا تھا تو انشاءاللہ تعالی ان میں بیٹرمنٹ آ سکتی ہے، اور آپ کو کوئی اچھی اسائنمنٹ یا آپ کو کوئی اچھی رسپانسبلٹی گرانٹ کی جا سکتی ہے. آپ کو کچھ آسپیشیس ایونٹ، شادی، منگنی، سالگرہ، جو خوشی کی تقریبات ہوتی ہیں اس میں شرکت کرنے کا موقع مل سکتا ہے. کچھ نئے سورس آف انکم آپ کے ڈیولپ ہو سکتے ہیں، اور آپ کو تھوڑا سا اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول رکھنا ہے. آپ کو آل آف سڈن کچھ ان نیسیسری ایکسپینڈیچر فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. اور اگر آپ کوئی ٹریول کر رہے ہیں یا کہیں سیٹل ہونے کے لیے باہر جانے کا شفٹ کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اپنے ریسورسز کو ذرا دیکھ لیجیے گا اور چادر سے باہر نہ پھیلانگیے گا، یہ خاص خیال رکھیے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ کے گھر میں اچانک کچھ مہمانوں کا آنا جانا ہو سکتا ہے. دوسرا وہ جو اگر آپ گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں یا گاڑی تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہاں اس کی شروعات اس ہفتے میں ہو سکتی ہے. آپ کی پراپرٹی کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن آپ لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، آپ کو ایک تو میں نے آپ کو پیٹ کے حوالے سے کہا، دوسرا آپ یہ جو بیک، کمر، اسپائن کا جو ہوتا ہے اسپائنل کارڈ، اس کا خیال رکھیے گا. باقی اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرنے والا ہے. تیسرے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج جوزا جیمنائی. جیمنائی والوں کو یہ کہوں گا کچھ آپ کے آمدنی میں اضافے کے امکانات بن سکتے ہیں، ڈیولپ ہو سکتے ہیں. اور تھوڑا سا بچوں کے حوالے سے یا گھر کے حوالے سے کسی کے ساتھ تلخی پیدا ہو سکتی ہے تو وہ خیال رکھیے گا. ابھی میں آپ کو یہ، اگر آپ کوئی مقدمہ بازی یا کسی کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی تھوڑا سا رک جائیں، بہتر ہے ابھی نہ کریں. اور اگر آپ کا کوئی انہیریٹنس کا یا پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی لیٹیگیشن کا معاملہ چل رہا ہے تو اس میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اگر آپ اپنا ٹرانسفر ایز پر ڈیزائر کرانا چاہ رہے ہیں تو اس کے امکانات بن سکتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن لینا چاہ رہے ہیں یا ان کا داخلہ ایڈمیشن کا کہیں سوچ رہے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اور تھوڑا سا آپ نے ہیلتھ کے حوالے سے اپنی اسکن کا خیال رکھنا ہے اور آنکھوں کا خیال رکھیے گا. یہ تھوڑا سا
اسکن کو اور آئز کا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ نے کوئی پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا سا اس پہ صبر سے کام لیجئے اور تمام نیگیٹو پازیٹیو چیزیں دیکھ کے پھر ڈیسیشن لیجئے۔ آپ کی پی آر اچانک بہتر ہو سکتی ہے، آپ کی کانٹیکٹس کلٹیویٹ ہو سکتے ہیں، اور آپ نے اپنے گھر کے چھوٹا یا جو بیچ کا درمیانی بچہ منجلا جسے کہتے ہیں، وہ بچہ اگر چاہے میل ہو فیمیل ہو، اس کی ذرا صحت کا خیال رکھیے گا۔ کچھ لوگ آپ سے کچھ سپورٹس ایکسپیکٹ کریں گے، اگر فی سبیل اللہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا کوئی پرانا دوست، کوئی پرانا کلیگ، پرانا ساتھی آپ سے کچھ ہیلپ آؤٹ ہونے کے لیے ریکویسٹ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کہیں شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں کسی نئی جگہ پر، کسی نئے مقام پہ، تو ہاں اس کی بھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کوئی کانٹیکٹ، کوئی ایگریمنٹ، کوئی اور بھی چیز سائن کرتے ہیں تو اس میں آپ نے ری چیک ضرور ماننا ہے۔ اور دوسرا، اس وقت زبانی کمٹمنٹ پہ مت جائیے گا۔ واٹ ایور جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے پراپرٹی ہو، چاہے گاڑی ہو، یا کوئی بھی قیمتی چیز کی اگر ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی ڈاکومنٹیشن کیجیے گا تاکہ آپ کے لیے یہ بہتر رہے۔ اور ایک تو میں نے آپ کو اسکن اور آئز کا بتایا، دوسرا یہ جو ویدر کا موسمی بخار ہوتا ہے یہ آپ کو تھوڑا سا اچانک تنگ کر سکتا ہے۔ ویسے اوورآل فائنینشلی چیزیں بہتر چلتی رہیں گی۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان، کینسر۔ کینسر والوں کو یہ کہوں گا کچھ ایڈیشنل رسپانسبلٹیز آپ کے کندھوں پہ آئیں گی اور آپ کو انہیں نبھانا بھی پڑے گا، اور آپ کو تھوڑا سا اپنے گھریلو معاملات کا خیال رکھنا ہے، اور بزنس کو ڈیل کرتے ہوئے جو آپ کے بزنس پارٹنر ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا افہام و تفہیم سے کام لیجیے گا۔ میں یہ کہوں گا اگر آپ اسٹاک مارکیٹ یا اسپیکولیشن میں ہیں تو ذرا سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالیے گا، اور اگر آپ ڈالتے ہیں تو اس کو لانگ ٹرم پہ نہ سوچیے گا، شارٹ ٹرم پہ سوچیے گا۔ اور وہ جو لوگ کہیں جاب کر رہے ہیں کسی ادارے میں، گورنمنٹ کے، پرائیویٹ، ان کو میں کہوں گا انٹرنل پالیٹکس سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا، ورنہ خواہ دوسروں کی چیزیں آپ پہ آ سکتی ہے۔ اچھا، ہڈن اینیمیز یا خفیہ دشمن یا خفیہ جیلس جو ہوتے ہیں لوگ، وہ آپ کو تھوڑا سا تنگ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ صحت کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ نے ایک تو اپنے پیٹ کا خیال رکھنا ہے، دوسرا کوئی وائرل، کوئی ENT کا پرابلم اچانک آپ کو نہ ہو جائے، اور اپنی جو آپ کی دوستیاں ہیں، جو آپ کے کانٹیکٹس ہیں، ان کو انٹیکٹ رکھیے گا۔ فائنینشیل ڈیلنگ کے اندر آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، اور ایک چیز میں آپ کو کہوں گا کہ سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ چیزوں میں زیادہ اپنا کسی پہ ٹرسٹ مت کیجیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو ڈس اپوائنٹ کرے یا ڈچ کرے یا دھوکہ دے۔ اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا ہیڈ ایک کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کوئی ہوٹلنگ، کوئی گھومنا پھرنا، سیر و سیاحت، تفریح کے لیے آپ موقع نکالیں گے بچوں اور اپنی فیملی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا اور بھی ہو سکتا ہے، اگر اللہ کا حکم ہوا کہ اگر آپ نے کہیں باہر اپلائی کیا ہوا تھا یا باہر سے آپ کچھ کوئی لیٹر، کوئی ای میل کا انتظار کر رہے تھے اپنی نوکری کے لیے یا شفٹ ہونے کے لیے یا اسٹڈی کے لیے، تو اس میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور آپ کو میں ایک اور ایڈوائز کروں گا، اپنی سیکریسی کو کسی کے ساتھ بھی شیئر مت کیجیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ وہ بندہ آپ کو بلیک میل نہ کرے۔ تو یہ خیال رکھیے گا، کیونکہ آج کل یہ بڑا فاسٹ ٹائم ہے اور اس میں سوشل میڈیا میں لوگ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، تو یہ خیال رکھیے گا، انشاءاللہ باقی چیزیں بہتر رہیں گی۔ اس کے بعد ہمارا پانچواں برج ہے برج اسد، لیو۔ لیو والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنی انوائرمنٹ، اپنی سراؤنڈنگ کا خیال رکھیے گا۔ کوئی آپ کے لیے خواہ مخواہ کا پنگا یا پرابلم اچانک پیدا ہو سکتا ہے، اور
اگر آپ کے ڈومیسٹک افیئر میں یا گھریلو معاملات میں کوئی ٹینشن چل رہی تھی یا کوئی پرابلم تھا تو وہ تھوڑا بہتر ہو جائے گا. آپ کو قرضہ لینے میں بھی اور قرضہ دینے میں بھی تھوڑی سی احتیاط کے تقاضوں کو پیش نظر رکھنا ہے. رومانٹک معاملات میں آپ کے کوئی غلط فہمی یا آپ یہ کہہ لیں کہ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی تو وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہونے کا امکان ہے. آپ کو اپنے اسٹمک کا بہت خیال رکھنا ہے اور اس کے علاوہ مثانے کا، یورینل انفیکشن جو ہو جاتا ہے، پیشاب سے متعلقہ امراض، ان کا خیال رکھیے گا. اور اگر آپ نے کسی کام کے لیے ایفرٹ کر رہے تھے یا کوششیں کر رہے تھے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو سکسیس مل سکتی ہے، اور اس کو اب اننیسیسری ڈیلے نہ کیجیے گا. اور اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے لیے بہتری ہونے کے امکان ہیں. ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے والد اور والدہ کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. اگر ان کا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہے تو میڈیکیشن کے لیے ڈاکٹر کو ضرور کنسلٹ کیجیے گا. اور ایک جو میرڈ لیو لوگ ہیں، چاہے وہ خاتون ہیں یا وہ مرد ہیں، ان کے تھوڑے سے ان لاز کے ساتھ کوئی کانفلکٹ پیدا ہو سکتا ہے، اور آپ کو شاید ہو سکتا ہے کسی میڈییٹر یا کسی اور بندے کی مدد سے آپ کے معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے. کچھ دوستوں کے ساتھ سوشل گیدرنگ، یار دوستوں کے ساتھ ملنے ملانے کے امکانات یہ ہو سکتے ہیں، ہوٹلنگ کے امکان بن سکتے ہیں، کسی خوشی کی تقریب میں جانا، کسی مذہبی تقریب میں جانا، اس کا امکان پیدا ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کی کسی اپنے ریلیٹیو یا وہ دوست جس سے بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی، اچانک اس سے آپ کی ملاقات ہو جائے. ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی اچانک بہتری ہونے کا امکان. اگر آپ اپنی سواری کے لیے یا اپنی وہیکل کے لیے پریشان تھے تو اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے اگر کوئی ڈینٹ یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو اس کی ریپیئرنگ کے لیے کوئی پراپر، جیسے معالج ہوتا ہے نا ڈاکٹر، اس طرح کوئی ڈینٹر اچھا اویلیبل ہو جائے. میں تھوڑی ان یوزول چیزیں بھی بولتا ہوں. اور بچوں کے حوالے سے آپ کے لیے کوئی اچانک اچیومنٹ ہو سکتی ہے. اور ہیلتھ میں آپ نے اپنا جو میں نے کہا تھا کہ خیال رکھیے گا، خاص طور پہ معدے کا اور گال بلیڈر کا اور مثانے کا، سوری. اور چھٹا برج ہمارا اب ورگو یعنی برج سملا. برج سملا والوں کے لیے کہوں گا تھوڑا سا آپ نے اپنے آپ کو خاموش رکھنا ہے. وہ دن اب زیادہ دور نہیں رہے جب آپ کی چیزیں انشاءاللہ تعالی کافی حد تک بہتر ہو جائیں گی. اور جو میرڈ ورگو ہیں ان کو اپنے چاہے وہ عورت ہیں یا مرد ہیں، ان کو اپنے درمیان، اپنے اسپاؤس کے درمیان ریلیشن کو بیٹر رکھنا چاہیے. اور اگر آپ کی کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن تھی یا آپ نے کوئی ہوپ آپ کو تھی دل میں، تو بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے وہ انشاءاللہ تعالی وہ کمٹمنٹ آپ کی شاید فلفل ہو جائے. اور اگر آپ نے کسی گیدرنگ میں جا رہے ہیں یا کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کو پرانے دوستوں سے ملاقات ہو، وہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کے کاروبار کے لیے، کوئی آپ کے کام کے لیے کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اگر آپ پراپرٹی کا کوئی مسئلہ آپ کا چل رہا تھا یا پراپرٹی فروخت کرنا چاہ رہے ہیں یا خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو پازیٹیو رسپانس مل سکتا ہے. اور کچھ مجھے تھوڑا سا میں ایک چیز آپ کو ضرور کہوں گا کہ ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ ویدر میں جو چینج آ رہا ہے اس کا بڑا خیال رکھیے گا، کیونکہ اس وقت آپ کی امیونٹی جو ہے وہ تھوڑی سی کمزور ہوئی بھی ہے. تو کوئی بیماری، کوئی فیور، کوئی ENT کا پرابلم یہ نہ ہو جائے اچانک. فائنینشیل ڈیلنگ کے اندر بہت احتیاط کرنی ہے. کسی کو زبانی طور پر وعدے کے طور پہ آپ کوئی پیسہ انویسٹ نہ کریے گا. ہاں، اگر وہ لیگل وے میں ڈاکومنٹڈ ہے تو پھر تو ایک الگ بات ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگر کوئی چیز آپ کی اٹک گئی تھی تو اچانک وہ چیز موبلائز ہو جائے گی. فائنینشیل اگر آپ کوئی ڈیل یا کوئی اسکیم بنا رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ایڈوائز لے لیجیے گا اس فیلڈ سے ریلیٹڈ کسی ایکسپرٹ کا. اور تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ آپ کو ہیلتھ کے معاملے میں ایک طرف اگر آپ کوئی ٹیتھ، ماؤتھ انفیکشن
یا کوئی ایسی چیز جس کا آپ کے اپر پورشن سے تعلق ہو، اس میں تھوڑا سا آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے۔ اور اپنے آپ کو بیکار کاموں میں نہ اپنی انرجی کو ویسٹ کریے گا۔ اس وقت وہ ٹائم چل رہا ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے اپنی کسی لانگ ٹرم چیز کے لیے تو اس کے رزلٹ آپ کو اچھے ملیں گے، اور آپ کو کوئی نہ کوئی فائنینشلی پہلے سے تھوڑی بہتری محسوس ہوگی اپنی زندگی کے اندر۔ اور اگر آپ کا کسی کے ساتھ الجھاؤ چل رہا تھا یا کچھ معاملات میں آپ کے لیٹیگیشن میں اٹکے ہوئے تھے، مقدمے بازی ہو رہی تھی خاص طور پہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ، تو اس میں کوئی آپ کو گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ اور اگر آپ پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں تو اس حوالے سے بھی کوئی بیٹرمنٹ یا اچھی نیوز آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا۔ لبرا والوں کو یہ کہوں گا کچھ آپ کے ود ان دا فیملی تھوڑے سے پرابلم بن سکتے ہیں، مگر آپ نے انتہائی دانشمندی کے ساتھ ان کا جو ہے فیس کرنا ہے اور ان کو سارٹ آؤٹ بھی کریے گا۔ اور اگر آپ کو کسی رشتہ دار یا کسی دوست سے آپ کو یہ امید تھی کہ وہ آپ کے کام آئے گا یا وہ آپ کے لیے کوئی سپورٹ کرے گا، تو ہاں مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو مدد ملے گی۔ اور اگر آپ کوئی ملازمت کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، کوئی سروس کر رہے ہیں، تو امکان اس بات کا ہے کہ ایز پر ڈیزائر یا آپ کی امید کے حساب سے آپ کا کوئی تبادلہ یا کوئی ٹرانسفر کا امکان بن جائے۔ اور اگر آپ کوئی ایکسٹرا سورس آف انکم بنانا چاہ رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ تھوڑا سا آپ کو ہیڈیک کا پرابلم اور فیور کا خیال رکھنا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کا اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ وقت زیادہ گزرے گا، اور کچھ مذہبی جگہ پہ جانے یا مذہبی تقاریب میں شرکت کرنے کی وجہ سے آپ کی روحانیت یا کچھ روحانی سکون و طمانینت کا موقع آپ کے لیے زندگی میں آ سکتا ہے۔ آپ کے کچھ اٹکے ہوئے کام اچانک جو ہے وہ تیز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو اگر فائنینشلی کوئی چیز جس میں آپ کو تھوڑا سا اٹکاؤ ہو رہا تھا یا کوئی آپ کے ساتھ خواہ خواہ کا ایک وہ جسے کہتے ہیں نا جیلسی کی وجہ سے آپ کو نشانہ بنا رہا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیز خود بخود ختم ہونے لگے گی، اور ہو سکتا ہے وہ بندہ ہی ڈس اپیئر ہو جائے یا سرنڈر کر جائے۔ اس کے علاوہ گاڑی خریدنے کا دل، لگزیریس چیزیں خریدنے کا دل آپ کا چاہے گا۔ صحت میں بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو بیٹر فیل کریں گے، اور یہ مجھے لگتا ہے، اللہ بہتر جاننے والا ہے، عالم الغیب تو میرا رب ہے، کہ اگر پارٹنرشپ سے آپ کو کوئی ہوپس بندی ہوئی تھی، وہ بزنس پارٹنرشپ، وہ گھریلو پارٹنرشپ، دونوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں اچانک کوئی پازیٹیو چینج آئے گا۔ اور اگر آپ پارٹنر کے لیے بہت عرصے سے ویٹ کر رہے تھے تو اچانک آپ کو وہ پارٹنر بھی اویلیبل ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا آپ کو احتیاط کہاں کرنی ہوگی؟ ڈرائیونگ میں احتیاط کرنی ہوگی، اور آپ کو گفتگو کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی زبان سے کچھ ایسے لفظ نہ ادا ہو جائیں جو بعد میں آپ کے لیے مسئلہ یا پرابلم بن جائے، تو یہ خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو میں ایک ایڈوائز کروں گا کہ تھوڑا سا آپ کو نیند کا پرابلم ہو سکتا ہے، نیند میں کمی واقع ہو سکتی ہے، اور ایک ایڈوائز یہ کروں گا، اگر آپ کے اللہ نہ کرے، میں ویسے نہیں ایک جنرل بول رہا ہوں، لیپ ٹاپ میں آپ کے گیجٹ کے اندر ایسی چیز جو کہ کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے، کوئی غلط چیزیں، تو بہتر ہے آپ ان کو ڈیلیٹ مار دیں، ورنہ آپ کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے۔ اور تھوڑا سا آپ یہ بھی خیال رکھیے گا کہ آپ کے جو پاس ورڈ ہیں یا آپ کی جو کنیکٹیوٹی ہے، کسی چاہے کوئی سگا بھی ہو اس کے ساتھ شیئر نہ کیجیے گا۔ چیک سائن کرتے وقت احتیاط کیجیے گا۔ ہاں، جو اسکارپین لوگ ہیں ان کے تھوڑے سے رومانوی معاملات میں کبھی خوشی کبھی غم والی کیفیت چل رہی ہے، کبھی اچھے ہو جائیں گے، کبھی تھوڑے سے ڈسٹرب ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر چیزیں کئی چل رہی ہیں، آپ سوچتے رہتے ہیں، اور اپنی کمٹمنٹوں کو، چاہے وہ پروفیشنل ہوں چاہے وہ آپ کے گھر کی ہوں، ان کو پورا نبھانے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ خواہ گھر میں آپ کی وجہ سے تھوڑی سی تلخی پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کوئی پالیٹکس میں یا کوئی سوشل لائف ہے آپ کی، تو اس میں آپ کو بہتری ہو سکتی ہے،
اور اپنی ایجوکیشنل چیزوں کے اوپر بھی نظر رکھیے گا. تعلیمی معاملات کے اندر اگر آپ کو اچھے اسکول یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کوشش کیجیے. اگر آپ نے تعلیم کے معاملے میں لاپرواہی برتی تو پھر تھوڑے سے رزلٹ آپ کے لیے خراب ہو سکتے ہیں. اور ہیلتھ کے معاملے میں آپ کو کبھی کبھی بیک ایک، کمر کا پرابلم یا ٹانگوں میں تکلیف کی شکایت ہو سکتی ہے، یا وہ جو کہتے ہیں نا سوتے میں کروٹیں بہت زیادہ بدلنا، یہ چیز رہے گی. اور آپ کا دل جو ہے وہ آج کل گوشت خوری کی طرف جا سکتا ہے، مگر اس کو ذرا سا کم کیجیے گا ورنہ ہیلتھ کا پرابلم پیدا ہو سکتا ہے. ڈائجیشن سسٹم کا خیال رکھیے گا. اور آپ کے اپنے جو آپ کے اگر کوئی گھر میں بیمار ہے تو اس کی صحت کا خیال رکھیے گا، اور اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر رکھیے گا ورنہ کوئی اختلاف پیدا ہو سکتا ہے. ہو سکتے کہ آپ سے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ آپ سے کوئی فرمائش کرے یا کوئی چیز کی خواہش کرے تو وہ تو ظاہر ہے آپ اپنی حیثیت اور استطاعت کے حساب سے کریں گے. اور ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اپنی پروفیشنل لائف کے اندر جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو بہتری ہونے کے امکان بن سکتے ہیں، یا ایک رسپانسبلٹی یا انگیجمنٹ کام کی اب بڑھے گی آپ کی. نواں برج ہے ہمارا برج قوس سیجیٹیریس. سیجیٹیریس والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کی اگر خدا نہ خواستہ کوئی پرانا مرض چل رہا تھا یا تکلیف چل رہی تھی تو اس میں اچانک بہتری کا امکان. اگر آپ جاب کے لیے سرگرداں تھے یا آپ کوشش کر رہے تھے اس میں آپ کو اچھے رزلٹ مل سکتے. ایجوکیشن سے ریلیٹڈ میٹرز میں اچانک کامیابی، اور تھوڑا سا ڈس بیلنس ہو سکتا ہے آپ کا فائنینشیل چیزیں، مگر الٹیمیٹ اللہ کا کرم رہے گا آپ پر. آپ نے اپنی فوکسنگ کو نہیں ہٹنے دینا، اور دوسروں کے معاملے میں آپ خواہ کے وہ جو کہتے ہیں نا ایک چودھری بن کے کوئی فیصلہ کرانے کے لیے گھسنے والے لوگ، وہ نہ بنیے گا ورنہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے. اپنے اندر سے اسٹبرنس، ضد، انا، اس کو ذرا کم کر لیجئے تو چیزیں آپ کے لیے بہت بہتر ہوں گی. اور اگر کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں یا کوئی آپ سے غلط بلنڈر ہو گئے تو آپ اپنے کلی کو یا اپنے باسز کو اعتماد میں لے کے بتا سکتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ تعالی they will not mind. لیکن یہ کہ اگر چھپائیں گے تو پھر تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے، اور آپ کی زندگی میں کوئی شادی منگنی کے حوالے سے کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. تھوڑا سا آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور آپ کو ایک چیز میں یہ کہوں گا کہ ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے خاص طور پر اپنے پنجوں کا، انگلیاں، انگوٹھا، ٹخنا، یہ چیزیں جو ہیں ان کا ذرا خیال رکھیے گا. یہاں پہ کوئی چوٹ لگ سکتی ہے. اور آپ نے سنی سنائی باتوں پہ کوئی ڈیسیشن نہیں لینا تا وقت کہ آپ خود تسلی نہ کر لیں، تا وقت کہ آپ اس کو خود نہ جانچ لیں. اور یہ لگتا ہے کہ اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں یا بیرون ملک سے آپ کی کچھ توقعات وابستہ ہوئی ہوئی ہیں تو اس میں آپ کو کوئی اچھی اچیومنٹ ہو سکتی ہے، کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. آپ کے اپنی مسز یا آپ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تعلقات میں تھوڑی سی بہتری آنے کا، یعنی اگر بہتر ہے تو اور مزید بہتری ہونے کا امکان بن سکتا ہے. آپ نے خاص طور پر ایک چیز کا بس خیال رکھنا ہے کہ اگر کوئی بیماری، اچھا ایسے میں یہ بھی دیکھتا ہوں سیجیٹیریس والوں کے لیے بعض دفعہ ان کو نچلے دھڑ کی کوئی بیماری پرابلم ہونے کے امکان ہوتے ہیں کہ بھائی ہاسپٹل کا منہ دیکھنا پڑے یا ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے، اس کے تھوڑے سے امکانات ہو جاتے ہیں. آپ نے جو بھی کرنا ہے جذبات سے نہیں، عقل و فہم سے کام لینا ہے. اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، برج جدی کیپریکون. کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا یہ ہفتہ جو ہے تھوڑا سا آپ کا مصروفیت کا حامل ہوگا. آپ کی بہت سارے کام نپٹانے کا آپ کو موقع ملے گا اور بہت ساری چیزیں سارٹ آؤٹ کرنے کا موقع ملے گا. لیکن ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کیونکہ آپ کے دوسرے گھر میں جو ہے وہ سیٹرن چل رہا ہے تو آپ کا اپنا اون پلانٹ، تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا، آپ کا کوئی قریبی ساتھی، قریبی رشتہ دار اچانک آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے. اور جو آلریڈی میرڈ ہیں ان لوگوں کو میں یہ ایڈوائز کروں گا آپ کے تعلقات میں بہتری آنے کے امکان، بچوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھ سکتا ہے. آپ
کہیں یہ غور کیجیے گا کہ آپ کسی ایک کی محبت میں کئی دوسری محبتوں کے جو متقاضی لوگ ہیں ان کو اگنور تو نہیں کر رہا ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ صحت کے معاملے میں خیال رکھیں، خاص طور پہ اگر آپ ہارٹ کے یا غذا کی نالی کے ایسوفیگس جسے کہتے ہیں اس کا کوئی مرض آپ کو چل رہا ہے، اور تھوڑا سا ایسٹمیٹک اگر آپ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں دمہ، سانس کا مرض، ان کا خیال رکھیے گا۔ آپ کے جو ہے کچھ بچے میل چائلڈ تھوڑا سا آپ سے کمپلین کر سکتے ہیں عدم توجہ کی وجہ سے، یا آپ ان کی طرف اتنے اٹینٹیو نہیں رہیں گے۔ آپ کو اپنے تمام ریلیشنز کو بڑا بیلنس کر کے چلنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر آپ سوشل لائف آپ کی یا پولیٹیکل لائف ہے تو آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑی احتیاط کے تقاضوں کی ضرورت ہے، اور کوئی ہو سکتا ہے نیا کام شروع کریں، نیا بزنس شروع کریں جس کے رزلٹ بہتر آ سکتے ہیں آپ کے لیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی حد تک اس بات کا امکان ہے کوئی مستقبل کے حوالے سے کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور آپ نے اس وقت اگر اپنا جذبات سے کام لیا یا جلد بازی سے کام لیا تو چیزیں بعض کچھ فیصلے آپ پہ باؤنس بیک بھی ہو جائیں گے۔ اس وقت آپ کے لیے وہ دور چل رہا ہے کہ جتنی رواداری اور ٹالرنس آپ دکھائیں گے اتنا آپ کے حق میں مفید رہے گا، مگر کچھ لوگ جو دوست نما دشمن ہیں وہ آپ کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ آپ کا اچانک سارٹ آؤٹ ہو جائے۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل۔ برج دل والوں کو میں یہ کہوں گا آپ کا جو فائنینشیل میٹر بہت عرصے سے اٹکا ہوا تھا وہ اچانک سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے، اور آپ کے پاس کچھ نہ کچھ فائنینشیل گین ہونے کے امکان بنیں گے۔ کچھ آپ کی دوستی، کوئی آپ کے یہاں گیسٹ آ سکتا ہے، تھوڑا سا آپ کی نیند اڑی ہوئی تھی کچھ عرصے سے اور آپ اپنے اوپر جبر کر رہے تھے، تو وہ چیزوں میں اب تھوڑی سی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی، اور جو آپ کو ایک انسیکیورٹی فیل ہو رہی تھی کہ اللہ نہ کرے میری یہ چیز نہ چلی ہے یا میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، اس میں کافی حد تک کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اب آپ اپنی فیملی کے حوالے سے تھوڑے سے دماغی طور پر انگیج ہوں گے۔ اس وقت میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کسی پر پیسے کا اعتماد مت کیجیے گا، ورنہ دھوکہ ہونے کا بھی امکان ہے، اور اگر آپ نے جلد بازی میں کوئی فیصلہ کیا تو وہ فیصلہ آپ کے منہ پہ آ جائے گا، اور دل تو چاہ رہا ہے آپ کا کہ میں کوئی وہیکل لوں، گاڑی لوں یا کوئی ایسی چیز لوں کنوینس کی، لیکن میں کہوں گا تھوڑا سا رک جائیں پھر فیصلہ کریں۔ اور میں ایک چیز اور بھی کہوں گا، آپ کی سراؤنڈنگ میں جو آپ کے ساتھ دوست ہیں، ساتھی ہیں، ضرورت سے زیادہ اعتماد مت کیجیے گا اور اپنا کوئی راز شیئر نہ کیجیے گا، ورنہ وہ آپ کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے۔ آپ کے دماغ میں ہو سکتا ہے کہ اپنی اگر آپ جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کوئی نئی چیز، نئی جاب، نیا کام کے لیے سوچ تو چل رہی ہے، لیکن ابھی اس میں اتنی کامیابی ہونے کا امکان نہیں۔ یہاں کوئی سلسلہ بن سکتا ہے، کوئی کمٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ پراپرٹی کے حوالے سے آپ کوئی نیا گھر، نئی چیز یہ سوچ سکتے ہیں، اور آپ کا آج کل آپ نے والدین کے ساتھ تھوڑا سا انٹریکشن بڑھے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر شادی شدہ ہیں تو اولاد کے حوالے سے کوئی نیوز آ سکتی ہے، اور تھوڑی سی آپ کو اپنی بہن کے حوالے سے ایک فکر اگر آپ کی ہیں، اب سب ایکوریس کی تو نہیں ہوں گی، تو ان کے حوالے سے تھوڑی سی دماغ پہ وقتی طور پہ ٹینشن آئے گی۔ اگر آپ نے اس وقت ضد اور اپنے آپ کو ذرا سا جسے کہتے ہیں لچک نہ دکھائی تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے۔ ہیلتھ میں آپ کو ایک تو اپنے آئس کا خیال رکھنا ہے، پیٹ کا خیال رکھنا ہے، اور خاص طور پر پیٹ سے متعلقہ اگر کوئی آپ کو مرض ہے تو اس کی میڈیکیشن اور اس کے علاج کا خیال رکھیے گا۔ اور یہ وہ دور ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا آدمی کو لگتا ہے جیسے میرے بال کم ہو رہے ہیں، جیسے میرے بال جو ہیں کمزور ہو گئے، تو ان چیزوں کو زیادہ ٹینشن مت لیجیے گا، اور آپ کو فائنینشلی کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اس ہفتے بہتری ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت، پائسس والوں کو یہ کہوں گا ویسے تو اچھا ہے، آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے، اگر آپ کہیں سے کوئی قرضے کے لیے کوشش کر رہے تھے تو اس میں کامیابی ہو سکتی ہے، مگر اللہ نہ کرے کوئی ریلیٹو میں، فرینڈ میں کوئی اچانک آپ کو کوئی بیڈ نیوز یا تھوڑا سا یہ پرابلم ہو سکتا ہے،
اور اگر آپ بیرون ملک سے یا ابراڈ سے آپ کوئی چیز ایکسپیکٹ کر رہے تھے پازیٹیولی، تو اس میں ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اگر آپ ایجوکیشن کو انہانس کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کامیابی ہو سکتی ہے. مجھے لگتا ہے کچھ ایڈیشنل رسپانسبلٹیز آپ کو دی جا سکتی ہیں، فائنینشلی بھی کچھ گین ہو سکتا ہے. اور اگر آپ سوشل لائف ہے، آپ کی پولیٹیکل لائف ہے، تو اس میں کچھ بہتری ہونے کا امکان ہے. کسی پرانے عزیز دوست سے اچانک آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے اور کوئی آپ کو لیے اچانک کوئی اچھی گڈ نیوز آ سکتی ہے. مگر آپ نے ایک چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے. آپ پائسز والوں کو یہ میں کہوں گا کہ ایک تو اسپائنل کارڈ، سروائیکل، اس کا کوئی پرابلم یا پھر کوئی مائیگرین جو آدھے سر کا درد کہلاتا ہے، یہ چیز تھوڑی سی آپ کو تنگ کر سکتی ہے. اور مڈ آف ویک کے بعد سے ذرا انرجیٹک ہو جائیں گے آپ. ٹانگوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اس میں کوئی چوٹ یا کوئی تکلیف ہونے کا امکان ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کسی کیڑے نے کاٹ لیا، کسی اللہ نہ کرے وہ تو بہت سیویئر چیز ہو گئی کہ کوئی کتا کاٹ لے، بچھو، سانپ یہ کاٹ لے، لیکن کوئی کیڑا، کوئی جانور زہریلا ہو سکتا ہے. شہد کی مکھی کاٹ لے آدمی کو، ایک مثال دے رہا ہوں، یا چیونٹی کاٹ لے. یہ کوئی کیڑے سے، حشرات الارض سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے. کچھ پرانے کاموں کو اب آپ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اور آپ کا ذرا ٹریولنگ کی طرف دھیان جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ اٹکا ہوا تھا تو اس میں بہتری ہونے کا امکان ہے. کوئی پراپرٹی سے ریلیٹڈ اگر آپ کا مسئلہ چل رہا تھا تو ہو سکتا ہے وہ اچانک حل ہونے کے قریب آ جائے، چیزوں میں بہتری پیدا ہونا شروع ہو جائے. ہاں، اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی فائنینشیل ڈیلنگ کر رہے ہیں جس میں پیسے کا تعلق ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے اور بھروسہ نہ کیجیے گا، ورنہ اچانک آپ کو کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ نہ مل جائے. اور جو بھی کرنا ہے آپ نے یا جس طرح بھی کرنا ہے اس کو یہ سوچ کے دوسرے پہ نہ چھوڑیے گا، اس پہ آپ کی سرویلنس رہنی چاہیے اور آپ کی کمانڈ بھی رہنی چاہیے. تو خواتین و حضرات، یہ میں جتنی رب العزت نے مجھے توفیق دی، میں نے آپ کو یہ ویکلی ہاروسکوپ بتایا. اب انشاءاللہ میں بنا رہا ہوں بہت ساری ویڈیو جو یا تو اس ویک سے، کیونکہ یہ تو آپ اتوار کے دن دیکھیں گے، جو نیکسٹ ویک شروع ہوگا یا اس سے نیکسٹ ویک میں جو ہے ان کو ریلیز کروں گا. اور جو میں نے آپ سے سوشل میڈیا کے لیے ریکویسٹ کی تھی کہ برائے مہربانی ان جال سازوں سے دور رہیں، میں کنسلٹیشن اس پہ کرتا ہی نہیں ہوں سوشل میڈیا پہ. تو وہ میں نے اپنے آفس پی سی ہوٹل کراچی کا نمبر دیا تھا. اور اگر اطمینان نہ ہو یا آپ کو ایسا لگے کہ کوئی غلط ہو رہی چیز تو آپ بولیں ویڈیو پہ دکھا دیجیے، تاکہ یہ سب سے اچھی ریمیڈی ہے، لائیو دیکھیں. تو میں خواتین حضرات انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ، بہت شکریہ.